نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم. صدر مجلس محترم المقام حضرت صاحبزادہ سید محمود محی الدین گیلانی، لخت جگر، قطب الاقطاب، قدوۃ الاولیاء، حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز، محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم تاجدار کائنات سیدنا محمد النبی الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے، اور جس کی توفیق سے ہم امتی ہونے کے ناطے اپنے آقا کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر ہوگی۔ حاضرین محترم، یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں پر کوئی نعمت فرماتا ہے اور اپنا فضل اتارتا ہے تو اس نعمت کا شکر بجا لانے کا بھی حکم دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں بجا لاتے انہیں مجرم گردانتا ہے اور کفران نعمت کا مرتکب گردانتا۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر بجا لانا واجب ہے، اور پھر اس نعمت میں اضافے کا باعث ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، میں تم پر اپنی نعمتیں اتاروں گا اور تم اگر میری نعمت کا شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمت میں اضافہ کر دوں گا، یعنی اس نعمت کا فیض تمہارے لیے اور زیادہ کر دوں گا، اور اگر تم اس نعمت کا شکر نہیں بجا لاؤ گے تو تمہیں اس نعمت کے فیض سے اور برکت سے محروم کر دوں گا۔ مگر اس نعمت کا شکر بجا لانا قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اس کے کئی طریقے ہیں۔ ہماری سوچ بدقسمتی سے دین کے معاملے میں بھی اور زندگی کے معاملے میں جزوی بن گئی ہے، یک طرفہ سوچ بن گئی ہے۔ ہم ایک آدھ چیز کو لے لیتے ہیں اور باقی چیزوں اور طریقوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ زیادتی۔
اگر پورے کے پورے قرآن کو پڑھا جائے اور اسلام کی ساری تعلیمات پہ نظر ڈالی جائے تو اللہ پاک کے احکام کا، احکام الہی اور احکام شریعت کا کامل تصور سامنے آ جاتا۔ اللہ پاک اپنی نعمت کا شکر بجا لانے کے کئی طریقے بیان فرماتا۔ سب سے پہلا طریقہ اللہ تعالی کی نعمت کا شکر بجا لانے کا یہ ہے کہ اس کی نعمت کو یاد کیا جائے۔ سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا کیا ہے؟ بولیے بھائی۔ اس کی نعمت کو یاد کیا جائے، اس کی نعمت کا ذکر کیا جائے، اس کی نعمت کا ذکر کیا جائے۔ اللہ پاک نے جا بجا بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ اور جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اس کے ظلم سے نجات دی، تو اس نعمت کو یاد کروایا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب۔ میری اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، کتنی بڑی اذیت تھی، میں نے تمہیں اس اذیت سے نجات عطا فرمائی۔ کہیں فرمایا میری اس نعمت کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل فرمایا، اور امت مسلمہ کو فرمایا ہمیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ مسلمانوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کیا کرو اور اللہ کی اس نعمت کا ذکر کیا کرو جو اس نے تم پر کی۔ کب؟ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، ایک دوسرے کی عزتوں اور خون کے لوٹنے والے تھے، اس وقت اللہ نے اپنا نبی تمہارے اندر بھیجا، اپنا محبوب بھیجا، اور اس کی آمد کے بعد تم اس پر ایمان لائے، ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور اس کی برکت سے تمہاری دشمنیاں محبتوں میں بدل گئی، اور تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے خون کے محافظ ہو گئے۔ تو اللہ کی، اور وہ کیا ہے؟ اس نعمت کا خوب چرچا کرنا، اس نعمت کا خوب چرچا کرنا۔ سبحان بھائی، آپ مجھے ایک منٹ کے لیے اجازت دیں گے؟ مجھے ایک ایسا شخص سٹیج پر نظر آ گیا ہے جو مدینہ پاک کی مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، میں نے اس کو وہاں دیکھا تھا، میں ایک بار اس کے ہاتھ چوم لوں۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسرا طریقہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا قرآن مجید نے بتایا کہ اس نعمت کا چرچا کیا جائے، اور اس نعمت کا چرچا کرنا کیا ہے؟ اس نعمت کی دھوم مچا دی جائے۔ چرچا کیا ہے؟ اس کی دھوم مچا دی جائے۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی جو نعمت آپ پر ہے اس کا خوب چرچا کرو، اس کا خوب چرچا کرو۔ تو دو الگ احکام ہیں،
ذکر نعمت اور تحدیث نعمت میں یہی فرق ہے. اگر آپ نے صرف اس نعمت کو دل سے یاد کر لیا یا کبھی زبان سے بھی اس کا ذکر کر دیا تو یہ ہوا ذکر نعمت، نعمت کو یاد کر لینا. تحدیث نعمت نہ ہوا. تحدیث نعمت اس وقت ہوگی جب آپ اس نعمت کا چرچا کریں گے، اتنی کثرت سے ذکر کریں گے. اگر آپ نے 2 آدمیوں میں بیٹھ کے ذکر کر دیا تو دوستو یہ چرچا تو نہ ہوا نا. 2-4 میں ذکر کر دیا اس نعمت کا تو چرچا، یہ ذکر ہوا، چرچا نہ ہوا. 5-10 میں بھی کبھی بیٹھ کے اندر مجلس میں ذکر کر دیا، محفل میں ذکر کر دیا تو نعمت کا ذکر ہوا، چرچا نہ ہوا. چرچا ہوگا ہی تب کہ جلوس نکالے جائیں، جلسے کیے جائیں، اجتماع کیا جائے، بڑے بڑے ہجوم ہوں اور ان ہجوموں میں، اجتماعات میں، کانفرنسز میں، جلوسوں میں یہ دھوم مچائی جائے کہ بھئی کملی والا آ گیا، آ گیا کملی والا. ہاں خوب تو اس کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ترانے گائے جائیں اور طلع البدر علینا کی دھوم مچا دی جائے اور ولادت و بعثت مصطفیٰ کے خوب چرچے کیے جائیں اور جتنی کثرت کے ساتھ لوگوں کے ہجوم ہوں گے، اجتماع ہوں گے، جلوس ہوں گے، جلسے ہوں گے، لاؤڈ سپیکر لگیں گے، اشتہار ہوں گے، پمفلٹ ہوں گے، یہ سارا کچھ تحدیث نعمت کے حکم کے تابع ہو کہ میری نعمت کا خوب چرچا کرو. یہ چرچا ہے یا نہیں؟ اگر آپ اجتماع، جلسے، جلوس نہیں کریں گے، پوسٹر، ہینڈ بل، بینر نہیں لگائیں گے آمد مصطفیٰ کے تو چرچا کیسے ہوگا؟ سو یہ چرچا کرنا، دھوم مچانا، یہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کا دوسرا طریقہ ہے. ذکر نعمت میں عبادت بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا شکر ہے اس میں زبان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے، قلب سے بھی ہے. مگر اس میں چرچا کرنا لازم ہے. یہ اللہ پاک کی نعمت کا شکر بجا لانے کا دوسرا طریقہ ہے. اب ایک تیسرا طریقہ ہے. اگر قرآن مجید نے صرف یہ 2 طریقے بتائے ہوتے اللہ کی نعمت کا شکر بجا لانے کے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس امت کے لیے. آمد مصطفیٰ سے بڑھ کر، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر، آقا دو جہاں کی اس کائنات میں تشریف آوری سے بڑھ کر، انسانیت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. ساری نعمتیں آقا دو جہاں کی آمد کے توسل سے ملی ہیں. ساری نعمتیں ولادت مصطفیٰ کا تصدق ہیں. آقا کی ولادت ہوئی تو ساری نعمتیں نصیب ہو گئی. آقا کی ولادت نہ ہوتی تو ہمیں کچھ بھی نعمتوں میں سے نصیب. تو حضور علیہ السلام نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے، ساری نعمتوں کا باعث اور کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت. اس میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے. سو حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت، آپ کا میلاد کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اب میں نے عرض کیا کہ اللہ کی نعمت پر شکر بجا لانے کے 2 طریقے تو آپ نے سن لیے، یاد بھی کرنا اور چرچا بھی کرنا. اگر صرف یہی 2 طریقے قرآن مجید میں ہوتے، اصول کی بات ہو رہی ہے، اصول کی کہ اللہ کی نعمت پر شکر کیسے بجا لایا جائے. صورتیں 2 ہوں گی، یا حضور علیہ السلام کی ولادت کو نعمت ماننے سے انکار کر دیا جائے. ضابطے کی بات سمجھا رہا ہوں. یا معاذ اللہ استغفر اللہ، حضور علیہ السلام کے میلاد یعنی ولادت کو
اللہ